نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اس کیمپ کو بہت انجوائے کر رہے ہوں گے اور اس لیڈرشپ کیمپ کی بدولت بہت سی نئی چیزیں سیکھ کے جا رہے ہوں گے۔ ماہ فروری کا مہینہ ہم سب کے لیے بہت ہی خوشیوں بھرا مہینہ ہے، کیونکہ اس بابرکت مہینے میں ہمارے قائد، شیخ، مربی حضور سیدی شیخ الاسلام مدظ اللہ العالی کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو، حضور سیدی شیخ الاسلام کی صورت میں ایک بہت ہی عظیم، خوبصورت اور خوبصیرت تحفے سے نوازا ہے، جس کا ہم کروڑ بار بھی شکر ادا کریں پھر بھی کم ہے۔ جنہوں نے ہمیں دین کی اصل سے جوڑا ہے اور گمراہ ہونے سے، بھٹکنے سے بچا رکھا ہے۔ فخر ہے تیرے زمانے میں جیتے ہیں ہم، فخر ہے تیرے زمانے میں جیتے ہیں ہم، ناز ہے تیری ذات سے نسبت ہے ہماری۔ آج میں ہمارے قائد کی زندگی کے ایک بہت ہی اہم پہلو پر روشنی ڈالوں گی، جو کہ حضور سیدی شیخ الاسلام کی زندگی کا مقصد رہا ہے، سرونگ ہیومینٹی، انسانیت کی خدمت۔ ہمارے قائد نے اپنے شب و روز انسانیت کی خدمت کی خاطر وقف کر دیے اور بے لوث ہو کر ہر ممکنہ طور پر انسانیت کی خدمت کی ہے، اور احساس دلایا کہ حقوق العباد کو ہمیں سب سے زیادہ ترجیح اور امپورٹنس دینی چاہیے، اور پریکٹیکلی اس پہ عمل کر کے دکھایا اور سکھایا کہ کن طریقوں سے ہم خدمت خلق کا فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ بچپن سے ہی حضور سیدی شیخ الاسلام بہت ہی سخی دل تھے۔ وہ اپنے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے غریب بچوں کی اپنی پاکٹ منی اور ذاتی سیونگ سے مدد کرتے تھے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام نے خدمت خلق کا فریضہ اپنی ذات سے شروع کیا۔ حضور سیدی شیخ الاسلام کا بچپن سے ہی ایک خواب تھا، ایک آئیڈیالوجی تھی کہ وہ ایک ایسی آرگنائزیشن قائم کریں گے جو پوری دنیا میں قائم ہو جائے گی، اور اس کا بنیادی مقصد ہوگا اسلام کی دعوت اور اشاعت کے ذریعے امت مسلمہ کے احوال کی درستگی کی جا سکے، ریکٹیفیکیشن کی جا سکے، صحیح اور غلط میں فرق کی بنیادی پہچان کروائی جا سکے، اور انسانیت کی خدمت اور فلاح کا جذبہ بیدار ہو۔ اور مسلمان جہاں جہاں بھی اس دنیا میں آباد ہیں، ان کے اندر علم سے محبت اور علم سیکھنے اور سکھانے کا شوق پیدا ہو اور شعور کی بیداری نصیب ہو۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے حضور سیدی شیخ الاسلام نے دن رات ایک کر کے محنت اور لگن کے ساتھ کام کیا۔ اس راستے میں کئی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، مگر ہمارے قائد نے سب مشکلات کا ڈٹ کر ہمت، بہادری اور استقامت کے ساتھ سامنا کیا اور اپنے اس عظیم خواب کو پورا کر ڈالا۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں انہوں نے منہاج القرآن کے مساجد، سینٹرز اینڈ ڈپارٹمنٹس قائم کیے ہیں، جو مختلف فورمز پہ کام کر رہے ہیں خدمت خلق کے لیے، جس میں ایگرز ہے، جو بچوں اور نوجوان نسل کو جو کہ ہمارا سرمایہ ہیں، جنہوں نے آگے اس عظیم مشن کے لیے اپنی خدمات پیش کرنی ہے، جو ہمارا مستقبل ہے اس کو تیار کرنا ہے، ان سب نگینوں کو تراشنا ایگرز ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ تحریک منہاج القرآن کا یہ امتیاز ہے کہ حضور شیخ الاسلام نے نئی نسلوں کو دین کے راستے پر چلنا اور اپنی زندگیوں کو ایمان کی طاقت اور نور کے ساتھ مزین کرنا سکھایا۔
منہاج القرآن کے انڈر اور بھی کئی ڈپارٹمنٹس جس میں MWL، یوتھ لیگ، MSM، وائس اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں، جس کے زیر اہتمام کئی ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں مشکلوں میں گھرے بھائی اور بہنوں کی امداد کی جاتی ہیں۔ جیسے کہ حال ہی میں جو سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے لوگ پریشان تھے، کئی لوگوں کے گھر سیلاب کی زد میں آ گئے اور بہہ گئے۔ اس مشکل وقت میں بھی انتھک لگن اور محنت کے ساتھ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان اور پوری دنیا سے امداد بھیج رہی تھی، جس کی مدد سے MWF نے کئی لوگوں کو امداد فراہم کی، جس حد تک ہو سکتا تھا مدد کی۔ اس موومنٹ میں بچوں نے بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا۔ یہی مقصد رہا ہے حضور سیدی شیخ الاسلام کا، اور یہی وہ ہم سب کو بھی سکھاتے آ رہے ہیں، چاہے وہ دین اور دنیاوی تعلیم کی صورت میں ہوں یا پھر لوگوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت کی صورت میں ہو یا غریب پروری کی صورت میں ہو۔ ہمارے اندر یہ احساس پیدا کیا کہ اگر کوئی بھی انسان مشکل یا تکلیف میں ہو تو اس کی تکلیف محسوس کر کے اس کے درد میں شریک ہو کر اس کی مدد کریں۔ اللہ رب العزت نے حقوق العباد کو حقوق اللہ سے بڑھ کر ترجیح دی ہے۔ خدمت خلق ایک قسم کی عبادت ہے اور یہی ہمارا دین ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت کسی شخص سے پوچھیں گے کہ میں بیمار تھا تو مجھے پوچھنے کے لیے نہیں آیا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ شخص حیران ہوگا کہ باری تعالیٰ تیری شان تو ان عوارض سے پاک ہے۔ اللہ پاک اس کو جواب دیں گے کہ تیرے پڑوس میں، تیرے محلے میں ایک شخص بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے چلا جاتا میں اس کو تیرے نامہ اعمال میں یوں لکھتا کہ جیسے تو مجھے پوچھنے آیا ہو۔ اس بھوکے شخص کو کھانا کھلا دیتے تو تیرے نامہ اعمال میں یہ لکھا جاتا کہ گویا تو نے مجھے کھانا کھلایا ہو۔ اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ یعنی بے یار و مددگار اپنے مسلمان بھائی بہن کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مشکل دور فرماتا ہے، اللہ پاک قیامت کے روز اس کی مشکل دور فرمائے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے، ان پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے کام آتا ہے اور اس کے کام اور حاجت روائی کی خاطر انتھک جد و جہد کرتا ہے، اور جب تک وہ اس کا کام کر کے واپس نہیں لوٹتا، اللہ پاک ہر قدم پر اس کے لیے نیکی لکھتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس آپ کا کوئی مسلمان بھائی یا بہن آیا اور اپنی کسی مشکل کا تذکرہ کیا اور آپ اس کے ساتھ چل پڑے تاکہ آپ اس کی پریشانی دور کر سکیں۔ یہاں تک اگر آپ نے اس کی مشکل دور کر دی تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ پاک اس کے ہر قدم پر نیکی لکھے گا۔ ایک اور مقام پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو، فائدے مند ہو، جو لوگوں کے کام آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ ترین عمل آپ کے کسی مسلمان بھائی یا بہن کو خوش کرنا ہے، اس کی حاجت روائی کر کے، مشکل دور کر کے اس کو خوش کرنا اللہ رب العزت کی نگاہ میں ہر عمل سے زیادہ پسندیدہ ہے۔
پھر فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی یا بہن کی حاجت روائی کے لیے اس کے ساتھ جانا اللہ رب العزت کا سب سے پسندیدہ عمل ہے، اور یہ اتنا پسندیدہ ہے کہ میری مسجد نبوی میں 1 ماہ اعتکاف بیٹھنے سے افضل ہے اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی مشکل دور کرنے کی خاطر اس کے ساتھ جانا۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حقوق العباد اور خدمت خلق کی ہماری دین میں کتنی اہمیت ہے۔ اس کے بغیر ہمارا دین نامکمل ہے۔ اسلام دین خدمت انسانیت ہے۔ ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق خیر اور فلاح کا کام کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جو ایک دفعہ اللہ کی تسبیح کرتے ہو یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی بھلائی یا اچھے کام کا لوگوں کو کہنا یا کسی اچھی بات کو آگے لوگوں میں پھیلانا یہ بھی خدمت خلق ہے۔ کسی کو برائی سے روکنا بھی خدمت خلق ہے۔ راستے سے کانٹے اور تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا بھی خدمت خلق ہے۔ 2 لوگوں میں صلح کروا دینا بھی خدمت خلق ہے۔ اور اگر تم کسی شخص کو اس کی سواری پر باحفاظت چڑھا کر بٹھاتے ہو تو وہ بھی خدمت خلق ہے۔ ہم کسی بھی طریقے کو اپنا کر انسانیت کی خدمت کے لیے ایفرٹ اور تغدو کر سکتے ہیں، اور ہر ممکنہ طور پر اپنی گنجائش کے مطابق لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اور فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ حضور سیدی شیخ الاسلام نے دنیا بھر میں ہزاروں کی تعداد میں خطابات کیے، 1000 سے زائد کتابیں لکھیں، دین کی دعوت دی، دین کو پھیلایا اور اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ لوگوں کو صحیح راستہ دکھانا، قرآن مجید کے راستے پہ چلانا، صراط المستقیم کی طرف دلوں کو راغب کرنا آج کے دور میں خدمت خلق کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور یہ فریضہ حضور سیدی شیخ الاسلام اپنی ساری زندگی میں سر انجام دیتے آ رہے ہیں۔ جو علم کے موتی ہمارے قائد نے بکھیرے ہیں، اس کی روشنی کی مدد سے ہم آج اپنا راستہ دیکھتے ہیں، چنتے ہیں، اور اسی موتیوں کی ڈور کو تھام کر ہم اپنی زندگی کی ہر منزل طے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ حضور سیدی شیخ الاسلام نے دین کی قدروں کو زندہ کیا ہے، اور اس تحریک نے لوگوں کو قرآن سے جوڑا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑا ہے، علم سے جوڑا ہے، فکر سے جوڑا ہے، اور یوں ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو پختہ کرتے ہیں۔ ہم سب اس تحریک کے فرد ہیں، اور ہمارا فرض ہے کہ نسل در نسل ہم اس عظیم تحریک کی فکر کو منتقل کریں اور اس مشن کا علم ہمیشہ تھامے رکھیں، اور اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے قائد کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، اور جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ہم ویسا ان کو بن کے دکھائیں اور ان کی امیدوں پر پورا اتریں۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس عظیم مشن سے وابستہ کیا اور اس مصطفی مشن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہوں کہ حضور سیدی شیخ الاسلام مدظلہ العالی کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے، اور ہم ان کی قیادت میں دین مصطفی کی خدمت بجا لاتے رہیں، اور ہم اپنی آخری سانس تک اس مشن سے وابستہ رہیں۔ آخر میں چند اشعار پیش کرنا چاہوں گی اس بابرکت موقع کی مناسبت پر۔ قدم جس نے اکھڑے ہوئے ہیں سنبھالے، وہ توڑے جمود و تعدل کے تالے، کتابوں کے اندر سے موتی نکالے، ستارے بنا کر فضا میں اچھالے، سلگتے دلوں کو قرار آ گیا ہے، چمن در چمن پھر نکھار آ گیا ہے، مبارک ہو رنگ بہار آ گیا ہے، مبارک ہو رنگ بہار آ گیا ہے۔ ہم سب کو یہ بابرکت مہینہ بہت مبارک ہو۔
وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔